پردہ کرنا ایک مسلمانہ کی پہچان ہے۔ پردہ کرنا ہماری عزت ہے اور یہ اللہ کی طرف سے ایک اہم حکم بھی ہے۔ یہ ویڈیو خاص طور پر ان لڑکیوں کے لیے ہے جو اللہ کے خوف سے نہیں ڈرتیں، یعنی کہ پردہ نہیں کرتی، تو وہ ضرور ایک بار یہ واقعہ سنیے گا۔ امید کرتا ہوں میری بہنیں پردہ کرنا شروع کر دیں گی۔ بے پردہ عورت پر اللہ کا عذاب کیسے؟ ایک سچا واقعہ ہے۔ ناظرین، اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیجیے گا۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ واقعہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیش آیا جہاں ایک عورت جس کا نام ناہید تھا بے پردہ رہتی تھی۔ گاؤں کی دوسری عورتیں پردہ کرتی تھیں اور اپنی عزت کی حفاظت کرتی تھیں، لیکن ناہید نے اس معاشرتی روایت کا احترام نہیں کیا۔ وہ ہر روز بازار آتی بے باک لباس پہنے اور لوگوں کی توجہ حاصل کرتی۔ وہ اپنی خوبصورتی کی دھوم مچانے کے لیے جدید لباس پہنتی جو اس کے جسم کو نمایاں کرتا تھا۔ لوگ اس کی حرکتوں پر تعجب کرتے، لیکن اس نے کبھی کسی کی پرواہ نہیں کی۔ گاؤں کی عورتیں ناہید کی بے پردگی پر افسوس کرتی تھیں اور بار بار اسے نصیحت کرتیں کہ بیٹی، اللہ کی ناراضگی کا سامنا نہ کرو۔ پردہ کرنا ہماری عزت ہے اور یہ اللہ پاک کی طرف سے ایک اہم حکم بھی ہے۔ مگر ناہید ان کی باتوں کو نظر انداز کر دیتی اور ہنستی مسکراتی اپنے راستے پر چلتی رہی۔ وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ اس کی بے پردگی کا اثر نہ صرف اس پر بلکہ اس کے خاندان اور پورے گاؤں پر بھی ہو سکتا ہے۔ ایک دن ناہید کی ماں، جو ایک نیک اور با پردہ عورت تھی، اس نے اپنی بیٹی کو سمجھانے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا، بیٹی، میں نے تمہیں ہمیشہ سکھایا ہے کہ پردہ کرنا ایک مسلمانہ کی پہچان ہے۔ بے پردگی کا نتیجہ صرف تمہارے لیے نہیں بلکہ تمہارے خاندان کے لیے بھی تباہ کن ہو سکتا ہے۔ مگر ناہید نے جواب دیا، ماں، میں خود مختار ہوں اور جو چاہوں گی کروں گی، مجھے کسی کی ضرورت نہیں۔ یہ سن کر ناہید کی ماں نے دل میں افسوس کیا اور دعا کی کہ اللہ ناہید کو ہدایت دے۔ اس کے بعد وہ روزانہ اپنے گاؤں کی بزرگ خواتین کے ساتھ مل کر ناہید کے لیے دعا کرنے لگیں۔ کچھ دن بعد گاؤں میں ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ ایک رات جب ناہید گھر واپس آ رہی تھی تو اچانک آسمان پر گھنے بادل چھا گئے اور ایک تیز طوفان شروع ہو گیا۔ طوفان کے ساتھ اتنی تیز بارش ہوئی کہ زمین کھسکنے لگی، لوگ گھروں میں قید ہو گئے اور خوف زدہ ہو گئے۔ ناہید جو گلی میں تھی اس طوفان کی شدت کو دیکھ کر خوف زدہ ہو گئی۔ طوفان کی شدت بڑھتی گئی اور گاؤں میں ایک عجیب و غریب خاموشی چھا گئی۔ کچھ گھنٹوں بعد طوفان تھما اور لوگ باہر نکلنے لگے۔ جب گاؤں کے لوگ باہر آئے تو ان کی آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ گئیں۔ ناہید کا گھر منہدم ہو چکا تھا اور وہ بھی اس میں موجود نہیں تھی۔ لوگ اس کی تلاش میں نکلے لیکن اس کا کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ گاؤں کے لوگ حیران تھے کہ یہ سب کیسے ہوا۔ انہوں نے ایک دوسرے سے کہا، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ ناہید کی بے پردگی نے ہمیں سب کو عذاب میں مبتلا کر دیا۔ لوگوں نے اس واقعہ کو اللہ کی جانب سے ایک عبرت سمجھا اور ناہید کی بے پردگی کو عذاب کا سبب جانا۔ انہوں نے ناہید کی ماں کے پاس جا کر افسوس کا اظہار کیا اور اس کے لیے دعا کی۔ گاؤں کی بزرگ خواتین نے ناہید کی ماں کو تسلی دی اور کہا، ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ناہید کو ہدایت دے اور اسے صحیح راستے پر لے آئے۔ ان خواتین نے ناہید کے گمشدہ ہونے کو اللہ کی طرف سے ایک پیغام سمجھا کہ بے پردگی کا عذاب کبھی بھی آ سکتا ہے۔ اس واقعہ کے بعد گاؤں کے لوگ ایک دوسرے کو نصیحت کرنے لگے کہ وہ ہمیشہ اپنی عزت کی حفاظت کریں۔ ناہید کی ماں نے عزم کیا کہ وہ اپنی بیٹی کی یاد کو زندہ رکھیں گی اور گاؤں کی دوسری لڑکیوں کو پردہ کرنے کی اہمیت کے بارے میں آگاہ کریں گی۔ انہوں نے ان کو بتایا کہ بے پردگی صرف ان کے لیے نہیں بلکہ پورے معاشرے کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس واقعہ کا سبق یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے کو کبھی بھی اس کے عذاب سے بچنا نہیں چاہیے۔ پردہ کرنا نہ صرف ایک فرض ہے بلکہ یہ ہماری عزت و وقار کی ضمانت بھی ہے۔ ہمیں اپنی زندگی میں اللہ کی رضا کو مقدم رکھنا چاہیے تاکہ ہم اس کے عذاب سے محفوظ رہیں۔ ناہید کے واقعہ نے گاؤں کے لوگوں کو یہ سمجھایا کہ ہر عمل کا نتیجہ ہوتا ہے اور اللہ کے احکامات کی پیروی نہ کرنے کا عذاب کبھی بھی آ سکتا ہے۔ ہمیں اپنی زندگیوں میں احتیاط سے کام لینا چاہیے اور اللہ کی رضا کے مطابق چلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ہماری بہنوں بیٹیوں کو ہر وقت پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور ہم سب کو اللہ پاک اپنے عذاب سے بچائے، آمین۔ ناظرین، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریے گا تاکہ آپ کے شیئر کرنے سے کسی کو اس معلومات کا پتہ چل سکے۔ شکریہ۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔